سب سے پہلے میں بھی شکر گزار ہوں سر شیر شاہ کی اور آپ سب کی کہ آپ نے ٹائم نکالا. ڈاکٹر شعیب, ڈاکٹر شیر شاہ, ڈاکٹر ٹیپو سلطان, تھینک یو سو مچ فار آرگنائزنگ دس ایونٹ. اٹس ویری اسپیشل فار آل آف اس, اسپیشلی فار دا فیملی, کہ اتنا بڑا ہمارے لیے یہ اعزاز آپ نے کیا ہے. تو میں سیاست کے بارے میں تو نہیں بولوں گی, سیاست تو بہت ہو گئی ہے. ایز اے فادر میری جو اسپیشل میموریز ہیں تھوڑی سی وہ میں شیئر کروں گی. جیسے نگہت نے کافی ڈیٹیل میں بات کی, میں تھوڑا سا میرے جو ذہن میں ہے سب سے پہلے جب میں بہت چھوٹی تھی تو جو حویلی کا ذکر کیا نگہت نے, وہاں پہ ایک بہت ہی کنزرویٹو ہمارا جو تھا سیدوں کا, اور پردہ بہت سخت ہوتا تھا اور وائلنس بہت کامن ہوتا تھا. یہ عورتوں کو مارنا, مطلب ہماری بہت ایکسٹینڈڈ فیملی تھی, صرف ہمارے بابا کے بھائی بہن نہیں تھے وہاں پہ, اور بھی بہت زیادہ بابا کے کزنز اور پھر سیکنڈ کزنز, بہت بڑی وہ تھی حویلی نا. روز کسی نہ کسی عورت کی رونے کی آواز آتی تھی جس کو اپنا میاں مارتا تھا, اور پھر وہ فیصلہ کرانے پھر بابا کے پاس آتے تھے, اور یا اپنے بچوں کو مارتے تھے. تو فیصلہ کرانے سب بابا کے پاس آتے تھے کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ یہی لائر ہیں یا جو بھی, اور پلس اتنے زیادہ نرم مزاج تھے کہ ایز اے فادر مجھے حیرت ہوتی تھی, کہ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کلچر میں کیسے اتنا نرم مزاج یا اتنا شفیق کوئی باپ ہو سکتا ہے جہاں پہ ساری ہر طرف وائلنس تھا, ڈومیسٹک وائلنس, بیویوں کو مارنا, مطلب بہت کامن ایک چیز ہوتی تھی. اور بابا کے پاس اور پڑوس کی عورتیں بھی اکثر یہی آ کے بیٹھ جاتی تھی ہمارے گھر میں کہ ہمیں اپنے میاں نے مارا ہے اور ہماری لڑائی ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور وہ سب کے جو مسئلے ہیں وہ اس کو حل کرتے تھے. تو اور پلس عجیب بات یہ تھی کہ ہماری امی زیادہ سخت ہوتی تھی. امی ہر بات میں ڈانٹنا کہ باہر نہیں جاؤ, ہوم ورک کرو, پڑھائی کرو, کیونکہ وہ گھر کے پاس ہی ہمارے ایک سنیما ہاؤس تھا, میری پھوپھی کا, میرے پھوپھا کا بہت بڑا سنیما ہاؤس تھا. سارے بچے ہم لوگ سارا دن ہمارا بس چلتا تھا, ہم جا کے سنیما ہاؤس میں بیٹھ جاتے تھے. کبھی پنجابی فلم, کبھی اردو فلم, کبھی کوئی محمد علی کی اور وحید مراد کی, ساری فلمیں میں نے دیکھی ہیں. تو امی مجھے ہر وقت یہ ڈانٹتی تھی کہ تم ہر وقت سنیما چلے جاتے ہو بچے لوگ نا. لیکن بابا نے کبھی آج تک اس عمر تک بھی کبھی ڈانٹا نہیں ہے. کبھی کسی بیٹی کو یا بیٹے کو, کسی کو بھی, مطلب میں نے ان کو کبھی ڈانٹتے ہوئے نہیں سنا. اب چاہے آپ سرونٹ لے لیں, چاہے کوئی بھی لے لیں, مطلب اتنا کوئی نرم مزاج اگر ہو سکتا ہے تو وہ بابا ہی ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں آس پاس دیکھتی تھی حویلی میں کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو پیار کرتی تھی, باپ جو ہے ذرا سخت ہوتے, مارتے بھی تھے, پٹائی بھی کرتے تھے, ڈانٹتے بھی تھے. یہاں پہ میں اس وقت بھی حیران ہوتی تھی کہ میرے ابو کتنے اچھے ہیں, میرے بابا اتنے اچھے ہیں, اور امی جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں. امی ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں, پڑھو پڑھو, یہ کرو. مطلب یہ بہت ہی مجھے ایک احساس ہوتا تھا کہ ہمارے بابا بہت زیادہ نرم ہیں. اور دوسرا, جیسے نگہت نے کہا کہ از اے ویری گڈ لسنر, بٹ ہی از آلسو اے ویری گڈ اسپیکر اور ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. کیونکہ مجھے جو بچپن کی کہانیاں جو یاد ہیں وہ بابا نے سنائی نہیں, امی نے نہیں سنائی کبھی کہانی. رات کو دیر تک پوری ڈیٹیل میں کہانی, داستان جو ہوتی تھی نا, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری داستان سنا رہے ہیں. اسٹارٹنگ فرام کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, پھر جب حضرت یوسف پیدا ہوئے وہ ان کو بہت پیار ہو گیا تھا, اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے. پھر کیسے ان کے اسٹیپ جو سارے بھائی تھے سب ان کے خلاف ہو گئے, وہ جیلس ہوتے تھے. ان کو جا کے انہوں نے جنگل میں جا کے کیسے ڈالا, کنویں میں ڈالا, پھر کس طرح سے پوری اسٹوری بی بی زلیخا تک, اور پھر وہ جب بادشاہ بنے مصر کے, سب کچھ مجھے وہ یاد ہے. مجھے اس کے بعد قرآن شریف میں نے بہت دفعہ یہ اسٹوری پڑھی ہے, لیکن وہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے. مجھے وہ یاد ہے جو بابا نے کہانی سنائی تھی ڈیٹیل میں, بالکل شروع سے لے کے آخر تک, اور وہ دل میں بیٹھ جانے والی. مطلب ہی از ریئلی اے گڈ اسٹوری ٹیلر. وہ جب بات کرتے ہیں, آپ ابھی سنیں گے ان کو, تو ایک ان کا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ٹیلنٹ ہے, ہر کوئی نہیں اسٹوری اس طرح سنا سکتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہو جائے اور لوگ سنتے رہیں نا, اور وہ دل میں بات بیٹھ جائے اور اس بات بھولے نہیں. اور پلس مجھے کہانی کی کتاب لا کے دیتے تھے, جس کی وجہ سے مجھے کہانیاں پڑھنے کا شوق وہاں سے شروع ہوا. جب بھی سکھر جاتے تھے, وہ غوث علی شاہ, چاچا غوث علی شاہ, چاچا لاڑے جو ان کے فرینڈس تھے, سکھر جاتے تھے اور میرے لیے کہانی کی کتاب
ایک کتاب ہوتی تھی بچوں کی دنیا، وہ کہانی کا میں انتظار کرتی تھی کہ بابا سکھر گئے میں اب میری کہانی آئے گی، اور وہ سٹوریز میں اتنا میرے لیے پوری دنیا جو ہے وہ سٹوریز میں ہوتی تھی، پریوں کی کہانیاں اور پتہ نہیں بادشاہوں کی کہانیاں، وہ کہانیاں پڑھ کے مجھے انٹرسٹ ہوا تھا کہ میں سٹوریز پڑھوں اور میں بکس پڑھوں، اور وہ سارا وہاں سے. یہ بھی بابا کا کریڈٹ ہے. اس میں بھی امی کا ویسے ڈانٹنا مارنا کہ پڑھائی کرو، لیکن سٹوری بکس کی امپورٹنس جو ہے، میکنگ اے ریڈر، دیٹ واز آلسو ہز کریڈٹ. اور دوسرا مجھے ایک اور بابا کا یہ ہے کہ تعلیم، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ میری امی جب شادی ہوئی بابا کی، اس سے پہلے لڑکیوں میں تعلیم حویلی میں بالکل بھی نہیں تھی. میری اپنی اسٹیپ سسٹرز ہیں، باجی ہیں، میری کزنز ہیں جو کہ کافی بڑی تھی جب ہم لوگ پیدا ہوئے، کوئی بھی ایجوکیٹڈ نہیں تھا، کوئی لڑکی اسکول نہیں گئی تھی. اور پوری حویلی میں آئی واز دا فرسٹ گرل ٹو گو ٹو اسکول آؤٹ آف سو مینی ایکسٹینڈیڈ فیملی، کزن، سب کچھ. تو میری امی کیونکہ سید نہیں تھیں، ان کو امپورٹنس پتہ تھی کہ یہ تعلیم کی امپورٹنس کیا ہے. انہوں نے کافی مطلب اپنا شی پٹ ہر فٹ ڈاؤن کہ میری بیٹیاں اسکول جائیں گی. بیٹے تو جاتے تھے سب، میرے اسٹیپ برادرز بھی، کزنز بھی، لڑکے سب اسکول جاتے تھے، لڑکی کوئی نہیں جاتی تھی. تو امی کا یہ تھا کہ نہیں، بیٹیاں جائیں گی اور اسی اسکول میں جائیں گی جہاں بیٹا جائے. بھلے کو ایجوکیشن تو بہت بڑی بات تھی وہاں پہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کو ایجوکیشن میں بھی لڑکی جاتی بھی ہے تو گھر کے پاس کوئی چھوٹا موٹا کوئی پرائمری اسکول ہے اس میں جا سکتی ہے. لیکن وین شی پٹ ہر فٹ ڈاؤن تو بابا نے ان کو سپورٹ کیا، جبکہ باقی سسرال والوں نے سب نے ان کا مخالفت کی کہ نہیں، بیٹیاں اسکول نہیں جاتی، ہماری سیدوں کی لڑکیاں پردے والی ہوتی ہیں، اور کوئی لڑکی باہر حویلی سے باہر جانا اور اسکول جانا بہت بڑی بات ہے. لیکن ان کا کلچر وہی تھا، ان کا مائنڈ سیٹ بابا کا وہی تھا، کیونکہ وہ پلے بڑے اسی حویلی میں تھے، اسی مائنڈ سیٹ سے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے سپورٹ کیا کہ ہاں نہیں، پڑھیں گے. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں اگر بابا سپورٹ نہیں کرتے تو عورت چاہے کتنی بھی سخت ہو، کتنی بھی بہادر ہو، کچھ کر نہیں سکتی. لیکن ان کی سپورٹ تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، لڑکیاں پڑھیں گی. تو وہ میرا ریکارڈ ہے کہ پوری حویلی میں خاندان سے اسکول جانے والی لڑکی وہ میں ہوں، اور اس کا کریڈٹ میں جو ہے وہ بابا کو ہی دیتی ہوں. اپنی امی کو بھی دیتی ہوں، میں بابا کو دیتی ہوں. کیونکہ تعلیم جو ہے وہ اداسد نے بتایا کہ وہ پہلے تھے گریجویٹ ہمارے پورے فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی میں بی اس وجہ سے انہوں نے ریئلائز کیا ہوگا کہ نہیں، لڑکیوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے. تو اور پلس جو بابا نے جو مجھے گانے سنائے ہوئے ہیں وہ مجھے یاد ہیں. مکیش کا گانا گاتے تھے، جانے کہاں گئے وہ دن، اور دوسرا گانا وہ گاتے تھے طلعت محمود کا، اتنی اچھی آواز میں کہ وہ گانا مجھے ابھی تک میرے کانوں میں گونجتا ہے. یہ ہوا، یہ رات، یہ چاندنی، تیری ایک ادا پہ نثار. تھینک یو ویری مچ.